أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ شیعہ کی دوستی آپ کے ایمان کو کمزور کر سکتی ہے۔ یہ بات بہت ہی واضح ہے، اور جس شخص کا شیعہ حضرات کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے اسے آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اور کیونکہ میرا بھی خود کا شیعہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے اور ابھی بھی کچھ حد تک ہے، اس لیے جو مجھ پر اثر ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے کچھ بات ہو جائے کہ شیعہ عام لوگ سمجھتے ہیں جن کو کچھ بھی علم نہیں ہے، بہت تھوڑا علم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ اہل سنت علماء مجتہدین کو فالو کرتے ہیں اور شیعہ حضرات امام جعفر کو فالو کرتے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں۔ تو یہ بات تو حقیقت نہیں ہے۔ شیعہ حضرات 12 امام گنتے ہیں، اثنا عشری شیعہ، جن کا ہمارے ساتھ اکثر واسطہ پڑتا ہے، اور وہ ان اماموں کو انبیاء سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں، یا اگر کمی پر بھی آ جائیں تو انبیاء کی طرح مانتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، دوستی رکھیں گے، تو لازماً بات ہے کہ آپ کے ایمان پر حملہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس گمراہی کو پکڑ لیں۔ تو شیعہ کا عقیدہ امامت اور طرح کا ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ امامت اور طرح کا ہے۔ یہ تو رہ گئی مین بات۔ اس کے علاوہ وہ آپ کے عقیدے کو آہستہ آہستہ کمزور کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اتنا کہ آپ بچ سکیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں، تو بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ زیادہ تعلقات نہ رکھیں۔ یہ تو خیر بہت ہی مشکل ہے کہ آپ ان سے کوئی لین دین، کوئی کام نہ رکھیں، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی گزار رہے ہیں ملک کے اندر جب ہیں تو واسطہ تو پڑتا ہے۔ واسطہ تو ہر کسی سے ہو سکتا ہے اور یہ ختم بھی نہیں ہو سکتا، لیکن دوستی اور محبت خاص طور پر۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ شیعت کی بیماری زہر کی طرح داخل ہوتی رہے گی، اور ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ محبت اہل بیت کا نام ہے، کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے بڑا جھوٹ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے کہ شیعہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن اگر کائنات میں زمین پر کوئی ہیں تو وہ شیعہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت 2-4 افراد نہیں ہیں۔ اہل بیت ایک خاندان ہے، نبی کا گھرانہ ہے، نبی کی ازواج ہیں، اور یہ لوگ اہل بیت کن کو مانتے ہیں؟ بنی ہاشم اہل بیت سے اکثر خارج، ازواج رسول بھی اہل بیت سے خارج۔ کون بچا پھر؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور پھر جب نیچے آئیں تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اہل بیت سے خارج، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اہل بیت میں شامل۔ پھر اب آگے چلیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جس کو بھی یہ امام مانتے ہیں، پھر اس کی اولاد اہل بیت سے خارج ہو جاتی ہے، صرف ایک بندہ بچتا ہے۔ پھر جب وہ امام فوت ہوتا ہے پھر اس کی اولاد اہل بیت سے خارج، صرف ایک بندہ اہل بیت میں بچتا ہے۔ تو اس طرح کا گندا عقیدہ کہ سارے اہل بیت کو اہل بیت سے خارج کرنا اور اکثر کے ایمان کی نفی کرنا، ازواج رسول پر بھونکنا، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور نام کن کا؟ اہل بیت کا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ آہستہ آہستہ اہل بیت کے نام پر چند افراد کو آپ کے ذہن پر بٹھا دیتے ہیں، اور آپ بھی پھر سمجھنے لگتے ہیں کہ اہل بیت صرف یہی لوگ ہیں۔ بھی ہم 12 کو مانتے ہیں، 12 اہل بیت کے افراد ہیں اور وہی امام ہیں، باقی لوگ تو اہل بیت میں سے نہیں تھے۔ بھی اگر آپ امامت اپنی اہل بیت میں رکھتے ہیں تو باقی لوگ تو اہل بیت کے ہیں، باقی اہل بیت کو چھوڑ دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں آ جائیں تو ان کی اولاد میں صرف یہی 12 لوگ تھے اور کوئی نہیں تھا، تو پھر آپ نے اہل بیت کو کیسے پکڑا؟ تو ایک تو یہ بات رہ گئی، اس کے ذریعے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ دوسرا، آپ کے اندر صحابہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ صحابہ پر اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کے چکر میں آ گئے وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کے چکر میں نہیں آتے ان کے اندر بھی برداشت کا میدہ آ جاتا ہے کہ وہ صحابہ کی تنقیص، صحابہ پر تبرہ برداشت کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ میرا بھی ان کے ساتھ تھوڑا بہت واسطہ رہتا ہے، تو یہ اپنی گندی زبان سے صحابہ پر جو اعتراض کرتے ہیں، بے شک میں صحابہ پر اعتراض گوارا نہیں کرتا، لیکن یہ ایک ایمان کی کمزوری آ جاتی ہے کہ ان کی گندی زبان سے صحابہ پر اعتراضات سن لیتا ہوں، پھر ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ تمہارے اعتراضات غلط ہیں، تمہاری باتیں جھوٹی ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے کہ ان کی گندی زبان سے صحابہ پر اٹھائے گئے اعتراضات سن لینا، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے جھوٹ ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، بے شک میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ جو الزامات لگاتے ہیں اگر ان کو قید کیا جائے، یہ قید ہو جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن قید تو جس نے ہونا ہے اسی نے ہونا ہے۔ لیکن ہر شخص کی بات سننا صحابہ کے خلاف اور پھر اس کو برداشت کر لینا، یہ ایمان کی کمزوری ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کے دل میں اتنی پختگی، اتنی مضبوطی دے کہ ہم ان بدبختوں کی زبان سے صحابہ کے خلاف کوئی بات سن کر برداشت نہ کر سکیں، کیونکہ صحابہ ہمارے ایمان کی کڑی ہیں، دین اسلام کے راوی ہیں، ان سے محبت ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جن کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو چنا ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، انہی کو ذریعہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لوگ چن کر اپنے دین کے محافظ بنائے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شریعت کی، دین کی باتیں سیکھیں اور پھر آگے ہم تک پہنچائیں۔ تو یہ ایسی ہستیاں ہیں جن سے محبت لازم ہے، اور ان کے خلاف باتیں سننا یہ ایمان میں کمزوری ہے۔